بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر جمعہ فجر کے بعد ایک کتاب سن رہے ہیں، شرح السنہ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے یہ کتاب، اور اس کے اندر بہت ساری باتیں ہم لوگوں نے سنا ہے۔ آج بھی ایک بات ہم لوگ سنتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ مَنْ قَالَ لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ وَمَنْ سَكَتَ فَلَمْ يَقُلْ مَخْلُوقٌ وَلَا غَيْرُ مَخْلُوق فَهُوَ جَهْمِي هكذا قال احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ قرآن مجید کے ساتھ میرا لفظ مخلوق ہے تو وہ آدمی بدعتی ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ میرا لفظ مخلوق ہے تو وہ جہمی ہے اور بدعتی ہے، یعنی جہمیہ فرقے سے اس کا تعلق ہے اور وہ بدعتی آدمی ہے۔ اور کہتے ہیں ومن سکتا، اور جو آدمی خاموش رہ گیا، یہ نہیں کہتا ہے کہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، تو وہ بھی جہمی ہے، وہ بھی جہمی ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو انہوں نے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالٌ وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے۔ تو اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بہت اختلاف دیکھیں گے، میرے بعد جو زندہ رہیں گے بہت اختلاف دیکھیں گے، تو تم لوگ نئی نئی چیزوں سے بچو، نئی نئی چیزوں سے بچو، کیونکہ وہ گمراہی ہے۔ دین کے اندر جو نئی نئی چیزیں پیدا ہوں گی وہ سب گمراہی ہے۔ اور کہا کہ اب تم لوگ کیا کرنا، وعلیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑنا، اور خلفائے راشدین جو ہدایت پانے والے خلفائے راشدین ہیں ان کے طریقے کو پکڑنا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور ان طریقے کو اپنے ڈاڑھ کے دانتوں سے پکڑنا، مضبوطی سے پکڑ لینا۔ تو یہ حدیث ہے۔ دیکھیے اس میں جو بات ہے، اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں گزر چکا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اپنی سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، اس کو امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس وجہ سے ذکر کیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بات کو یہ نہیں کہا کہ قرآن کے ساتھ میرا لفظ مخلوق ہے غیر مخلوق ہے، اس مسئلے میں پڑے ہی نہیں، اس مسئلے میں پڑے ہی نہیں، مسئلہ یہ ہے۔ اسی وجہ سے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ قرآن کے ساتھ میرا لفظ مخلوق ہے وہ بدعتی اور جہمی ہے، بدعتی اور جہمی ہے۔ صحابہ کرام اس مسئلے میں پڑے ہی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بس قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے میں پڑھ رہا ہوں لفظ، وہ پڑھ رہا ہے لفظ، تو لفظی غیر لفظی معنی یہ اس میں چکر میں نہیں پڑے، اس چکر میں نہیں پڑے۔ صاف صاف یہ عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو اور صحابہ کرام کا جب یہ عقیدہ نہیں تھا
تو یہ عقیدہ جب آیا، نیا عقیدہ گڑھا گیا، تو اس کو کسی دوسرے نے بنایا ہوگا، اور جہمیہ فرقہ کا یہ عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا کہ جس نے یہ کہا کہ قرآن کے ساتھ میرا لفظ مخلوق ہے، وہ بدعتی ہے اور جہمی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ دیکھیے یہاں اس اصول کو بہترین سے سمجھنا چاہیے۔ یہاں غور کیجئے کہ جو آدمی کہتا ہے کہ قرآن کے ساتھ میرا لفظ مخلوق ہے، وہ بھی بدعتی ہے، اور جو آدمی خاموش رہتا ہے، کہتا ہے کہ پتہ نہیں مخلوق ہے غیر مخلوق ہے، وہ بھی جہمی ہے اور مبتدی ہے۔ کوئی ہوشیاری کرتا ہے نا کہ نہیں مجھ کو معلوم نہیں، پتہ نہیں کیا ہے، مجھ کو معلوم نہیں، پتہ نہیں کیا ہے، تو وہ بھی آدمی جہمی ہے۔ اس کو کہنا پڑے گا کہ اللہ کا کلام قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، بس یہ نہیں کہ معلوم نہیں بھائی مجھ کو کلام ہے کہ نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، یہ تو میرا لفظ ہے، یہ مخلوق ہے، تو یہ بھی آدمی بدعتی ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے یہ سب عقیدے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں ایسی بات ہی نہیں تھی کہ کسی بھی صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں جھگڑتے ہیں تو وہ جانے بھائی ہم کچھ معلوم نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عقیدہ صاف صاف ہے، عقیدہ صاف صاف ہے، اس کو قبول کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، اس کو قبول کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، ورنہ بدعتی ہو جائیں گے، یہ بات ہے۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس کی شرح کرتے ہوئے کئی باتوں کو لکھتے ہیں، ان میں سے جو اہم باتیں ہیں ہم لوگ سنتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھیے قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں جو آیت نمبر 109 ہے کہا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، کہ آپ کہیے کہ اگر پورے سمندر روشنائی بن جائے، وَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، میرے رب کے کلام کو لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو سمندر پورے ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کے کلام ختم نہیں ہوں۔ تو شیخ نے یہاں یہ ذکر کیا ہے کہ کلمات و ربی، میرے رب کے کلام، میرے رب کے کلمات، تو کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں رب کے کلمات ہیں، رب کے کلمات ہے، یعنی اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کلام کرتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا ہے۔ یہ بات اس آیت کریمہ سے انہوں نے نکالا کہ اللہ تعالیٰ کا کلمات وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ حکم دیتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تدبر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلمات کو کوئی آدمی گن نہیں سکتا، اب سوچئے کہ پورے سمندر، کتنے سمندر ہیں، سمندروں کو پورے سیاہی بنا کر کے اللہ کے کلمات کو لکھا جائے، کوئی نہیں لکھ سکتا۔ کلمات ابھی باقی رہیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، سیاہی۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلمات بہت ہیں، تو قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، جیسے کہ اہل سنہ والجماعہ کا یہی عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ لیکن دیکھیے یہی کتاب اور سنت میں ثابت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں جو بھی عقل صحیح رکھتے ہیں وہ کبھی بھی شک شبہ نہیں کرتے، لیکن اس میں یہ مسئلہ کون نکالا کہ قرآن کلام ہے نہیں ہے؟ کہتے ہیں لیکن الجہمیہ وہم اتباع الجہم، جہمیہ فرقہ جو لوگ جہم بن صفوان کے پیروکار ہیں، اور وہ بڑا خبیث تھا، کہتے ہیں وہ خبیث، وہ بڑا خبیث تھا، ظہر علی الناس یشککہم فی دین اللہ، اس نے ایسے کام ظاہر کیے کہ اللہ کے دین میں شک شبہ ظاہر کر دیا، لوگوں کو شک شبہات میں ڈال دیا اللہ کے دین میں۔ جہم بن صفوان نے اللہ کے دین میں لوگوں کو شک شبہات میں ڈال دیا، اور لوگوں کو کفر اور الحاد کا حکم دیا کہ کفر کرو، الحاد کرو، اور کہتے ہیں انہی جو شک پھیلایا نا، انہی میں سے ایک شک یہ بھی تھا
کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو بھی موجود ہے وہ مخلوق ہے، غیر مخلوق نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، غیر مخلوق نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں کلام کو پیدا کیا۔ دیکھیے اس بات کو سمجھیے اچھی طرح سے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام نے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے قرآن، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کلام کیا ہے، کلام کیا ہے۔ لیکن جہمیہ فرقہ نے کیا کہا؟ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، جیسے دوسری مخلوق کو پیدا اللہ نے کیا ہے، جیسے ہم انسان پیدا ہوئے ہیں اور دوسری بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے کلام نہیں کیا ہے، بولا نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے، یہ ہمارے اور ان لوگوں کے عقیدے میں فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کلام کیا ہے، اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے کلام کیا ہے۔ اور جہمیہ فرقہ کے لوگ کہتے ہیں اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جیسے دوسری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں اس طریقے سے، کہتے ہیں کہ اللہ نے لوح محفوظ میں پیدا کیا، یا جبریل امین کے اندر اس کو پیدا کر دیا۔ دیکھیے جبریل امین کے اندر پیدا کر دیا، اللہ نے کلام نہیں کیا قرآن کے ساتھ، اللہ نے کلام نہیں کیا، بلکہ اس قرآن کو جبریل امین کے اندر پیدا کر دیا، اور جبریل امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے سنا دی۔ اور ایک بات کہتے ہیں کہ جہمیہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا کر دیا، یا تو لوح محفوظ میں پیدا کیا، یا تو جبریل کے اندر پیدا کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا کر دیا۔ اور کہتے ہیں جہمیہ فرقہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ دیکھیے لوگوں کو کس طرح عقل سے سمجھاتے ہیں، اگر کوئی کم پڑھا لکھا ہے تو فوراً کہے گا ٹھیک تو کہہ رہا ہے۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دوسری چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بیت اللہ خانہ کعبہ ہے نا، بیت اللہ، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ہے ناقۃ اللہ و سقیاہا، اللہ کی اونٹنی، حضرت صالح علیہ السلام کو جو اونٹنی دی گئی تھی، اللہ کی اونٹنی، تو اللہ کی اونٹنی، تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اونٹنی، تو اللہ الگ ہے اور اونٹنی الگ ہے۔ بیت اللہ جو خانہ کعبہ، یہ بیت اللہ الگ ہے اور اللہ الگ ہے۔ تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ کلام اللہ، اللہ کا کلام، تو اللہ کا کلام الگ ہے، اللہ الگ ہے، اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے عقل دوڑایا کہ نہیں دوڑایا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بھی کم پڑھا لکھا کہتے ہیں تو سب صحیح تو کہہ رہا ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی، تو یہ تو اللہ سے الگ الگ چیز ہے۔ اسی وجہ سے قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہ بھی اللہ سے الگ چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کیا کہا؟ قرآن کا قسم کھانا بھی شرک ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگ اس چکر میں پھنس کر کے کیا کہے؟ قرآن کا قسم کھانا بھی شرک ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو قرآن ہے، یہ قرآن جو ہم لوگ کو دکھ رہا ہے، یہ کاغذ کی بات نہیں ہے۔ قرآن جو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کے ذریعے سے قسم کھانا جائز ہے، اس کے ذریعے سے قسم کھانا جائز ہے۔ جہمیہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اسی وجہ سے قرآن کا قسم کھانا شرک ہو جائے گا، یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو دیکھیے ان لوگوں نے اس طرح سے عقل دوڑایا، حالانکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے تو یہ بھی اسی طریقے سے ہوگا۔ پوری دنیا تو اللہ کی ہے، پوری دنیا تو اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے۔ یہاں اس کو مثال سے نہیں سمجھا جائے گا، اس کو مثال سے نہیں سمجھا جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اللہ کا کلام کہا ہے، اور ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے جس طریقے سے جس عقیدہ بتلایا، اسی عقیدے پر برقرار رہنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے عقلی دلیل دیا، ان لوگوں نے عقلی دلیل دیا۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ لا یتکلم، اللہ بات نہیں کرتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرتا، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کلام کی نسبت ویسے ہی جیسے دوسری مخلوق کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جہمیہ کا مذہب ہے، اور کہتے ہیں جہمیہ کا مذہب یہ بھی ہے
جبر کا مذہب ہے، جبر بولے تو تقدیر کے بارے میں جبر کا عقیدہ رکھتے ہیں. یہ سب باتیں اچھی طرح سے سیکھنا چاہیے، یہ بنیادی باتیں ہیں. جبر بولے تو عقیدے میں جبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مجبور محض ہیں، ہم گناہ کریں، شراب پیئیں، زنا کریں، ہمارا اس میں کوئی غلطی نہیں، ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں، اللہ نے جیسا لکھ دیا ویسے کر رہے ہیں، سب اللہ کی غلطی ہے، ہماری کوئی بھی غلطی نہیں. بات سمجھ رہی؟ یہ جبر کا عقیدہ ہے. تو جہمیہ کا عقیدہ یہی تھا کہ ہماری کچھ بھی غلطی نہیں، ہماری کچھ بھی غلطی نہیں ہے. تو اپنی غلطی کی دلیل وہ لوگ تقدیر کو مانتے تھے، اپنی غلطی کو دلیل بناتے تھے، کسی تقدیر کو دلیل بناتے تھے اپنے گناہوں کا. کچھ بھی گناہ کر لیا اور کہتے ہیں ہماری تقدیر میں وہی ہے تو ہم کر رہے ہیں، ہمارا اس میں کیا مسئلہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جبر کا عقیدہ ہے. یہ جبر کا عقیدہ بھی جہمیہ کا تھا. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نام اور صفات کے بارے میں یہ ان کا عقیدہ غلط تھا، ان کا عقیدہ غلط تھا. اللہ کے نام اور صفات کے بارے میں جو عقیدہ تھا جہم بن صفوان کا، تو اللہ تعالیٰ کے نام کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا، بلکہ سنت کا انکار کرنے کا بھی مذہب تھا کہ سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کو انکار کر دیا جائے. یہاں تک کہ قرآن مجید کی تکذیب، قرآن مجید کو جھٹلانے تک وہ لوگ چلے گئے، قرآن مجید کے جھٹلانے تک چلے گئے. تو اسی وجہ سے شیخ فرماتے ہیں، شیخ صالح الفوزان، فہوا ملحد خبیث. جہم بن صفوان خبیث آدمی تھا، ملحد بے دین آدمی تھا، بے دین آدمی تھا. کہتے ہیں اسی نے یہ فرقہ، یہ فتنہ مچایا، کہتے ہیں یہی اس کا مذہب تھا. اور اللہ اکبر، بہت بڑی بات کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، کہتے ہیں کہ یہ جو جہمیہ کا مذہب تھا، جہمیہ کا عقیدہ تھا، یہ یہودیوں سے لیا گیا ہے. جہمیہ کا عقیدہ یہ یہودیوں سے لیا گیا ہے. کہتے ہیں جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ الحمویہ کے اندر یہ ذکر کیا، مقدمے میں عقیدہ الحمویہ کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ جہمیہ نے اپنا عقیدہ یہودیوں سے لیا. کیسے؟ کہتے ہیں کہ جہم بن صفوان وہ پہلا آدمی نہیں ہے کہ جس نے اس عقیدے کو ایجاد کیا اور بنایا. اس عقیدے کو سب سے پہلا وہ آدمی نہیں ہے کہ اسی نے اس عقیدے کو بنایا ہے، بلکہ کہتے ہیں اس سے پہلے جعد بن درہم کا یہ عقیدہ تھا. اس سے پہلے جعد بن درہم کا یہ عقیدہ تھا. یہ وہ آدمی ہے جس نے جہمیہ کا قول بیان کیا. اور کہتے ہیں جعد بن درہم نے کس سے لیا تھا یہ عقیدہ؟ جعد بن درہم نے یہ عقیدہ لیا تھا طالوت یہودی سے. طالوت یہودی سے اس عقیدے کو لیا تھا. اور طالوت یہودی نے اس عقیدے کو لبید بن عاصم یہودی سے لیا تھا. اور لبید بن عاصم یہودی وہ آدمی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. بات میں آ رہی ہے؟ جہمیہ کا عقیدہ کہاں سے آیا؟ جہمیہ کا عقیدہ کہاں سے آیا؟ لبید بن عاصم یہودی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس نے اس عقیدے کو بنایا. اور اس عقیدے کو اس سے لینے والا طالوت تھا، وہ بھی یہودی تھا. اور طالوت سے لیا کس نے؟ جعد بن درہم سے. جعد بن درہم نے، اور جعد بن درہم نے جہم بن صفوان نے لیا. جعد بن درہم سے جہم بن صفوان نے لیا. اور یہی جعد بن درہم ہے کہ جس کو خالد القصری نے عید الاضحیٰ کے دن ذبح کیا تھا. اس کے عقیدہ اتنے خراب تھے کہ خالد القصری اس وقت کے خلیفۃ المسلمین تھے. انہوں نے لوگوں کو کہا کہ جاؤ تم اپنے جانوروں کو ذبح کرنا، میں اس کو ذبح کروں گا، جعد بن درہم کو میں ذبح کروں گا. اور جعد بن درہم کو ذبح کیا اس نے، اس وقت کے مسلمان خلیفہ نے. تو خالد القصری ان کا نام تھا، عید الاضحیٰ کے دن قتل کیا اس کو. اتنا خطرناک غلط عقیدہ پھیلا کر رکھا تھا کہ قتل کرنا پڑا. تو اسی سے جعد بن درہم ہی سے جہم بن صفوان نے لے کر کے یہ سب فتنہ مچایا. تو یہی بات کہتے ہیں کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ جعد بن درہم سے جہم بن صفوان نے لیا. اور جہم بن صفوان کا اتنا زیادہ نام اس وجہ سے آ رہا ہے
کیونکہ اس عقیدے کو سب سے زیادہ اسی نے پھیلایا، اس نے پیدا نہیں کیا بلکہ پھیلایا ہے، اس کو سب سے زیادہ اس نے پھیلایا ہے۔ اور تو کہہ رہے ہیں کہ بہرحال جو یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ میرا لفظ مخلوق ہے، یہ بدعت ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں جو قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، جس کو پڑھ رہا ہوں وہ مخلوق ہے، تو پھر یہ غلط ہے، پھر یہ غلط ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے میری آواز اور میرا تلفظ مخلوق ہے، تو یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جس چیز کو وہ پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے نا۔ جس چیز کو وہ پڑھ رہا ہے اس کو اگر کہے کہ نہیں یہ مخلوق ہے، وہ جہمی ہے۔ ہاں یہ کہے کہ میری آواز جو ہے، میں جو آواز بنانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ مخلوق ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جس چیز کو وہ پڑھ رہا ہے اس کو اگر مخلوق کہے تو پھر یہ مسئلہ ہے۔ اور کہتے ہیں یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام اس مسئلے میں کبھی پڑھے ہی نہیں، صحابہ کرام کبھی پڑھے نہیں کہ اس کے لفظ کو مخلوق کہا جائے، معنی کو غیر مخلوق کہا جائے، قرآن مجید کے الفاظ کو مخلوق کہا جائے، اس کے معنی کو غیر مخلوق کہا جائے۔ یہ سب مسئلے میں پڑھے ہی نہیں، اسی وجہ سے اس میں پڑھنا ہی نہیں۔ بس اتنا کہنا چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بس قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ تو اور ایک چیز دیکھیے آگے فرماتے ہیں امام برباری رحمۃ اللہ علیہ کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ إِنَّمَا جَاءَ هَلَاكُ الْجَهْمِيَّةِ أَنَّهُمْ فَقَرُوا فِي الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَدْخَلُوا لِمَا وَكَيْفَ وَتَرَكُوا الْآثَارَ وَوَضَعُوا الْقِيَاسَ وَقَاسُوا الدِّينَ عَلَى رَأْيِهِمْ فَجَاءُوا بِالْكُفْرِ عِيَانًا لَا يَخْفَى إِنَّهُ كُفْرٌ وَكَفَّرُوا الْخَلْقَ وَازْتَرَّهُمْ الْأَمْرَ حَتَّى قَالُوا بِالتَّعْطِيلِ۔ کہتے ہیں کہ یہ جان لو کہ جہمیہ کی ہلاکت جو آئی، یعنی جہمیہ نے جو گمراہی پھیلایا، تو وہ کہاں سے پھیلا؟ اب ایک اصولی چیز بیان کر رہے ہیں کہ جہمیہ اتنا خطرناک گمراہ کیسے ہو گئے۔ اس سے پہلے ایک حدیث انہوں نے پیش کیا تھا، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ جہمیہ کی جو یہ ہلاکت آئی ہے، کیوں آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہم فکروا فی الرب، ان لوگوں نے رب کے بارے میں غور و فکر شروع کیا۔ دیکھیں رب کے بارے میں غور و فکر شروع کیا۔ وَأَدْخَلُوا لِمَا وَكَيْفَ، اور دو چیز کو داخل کیے، کیوں اور کیسے داخل کیے۔ اللہ تعالیٰ اچھا کلام کرتا ہے، کیوں کلام کرتا ہے، کیسے کلام کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کیوں ہاتھ ہے، کیسے ہاتھ ہے؟ اللہ کے بارے میں غور کرتے کرتے کیوں اور کیسے داخل کر دیے، وَتَرَكُوا الْآثَارَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیا، جو حدیث آئی ہے، اثر آئی ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ وَوَضَعُوا الْقِيَاسَ، اور قیاس کو بنائے، قیاس وضع کیے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرتے کرتے قیاس کرنا شروع کر دیے۔ وَقَاسُوا الدِّينَ عَلَىٰ رَأْيِهِمْ، اور دین کو اپنی رائے اور اپنی عقل سے قیاس کیے، تولے، دین کو اپنے رائے اور اپنے عقل سے تولنا شروع کیے۔ فَجَاءُوا بِالْكُفْرِ عِيَانًا، تو صاف صاف کفر کرنا شروع کیے، صاف صاف، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، وہ لوگ کفر کرنا شروع کیے۔ انہم کفر، ایسی باتیں کہنا شروع کیے کہ بالکل جو کفر ہے، وَكَفَّرُوا الْخَلْقَ، خود کفر کیا اور مخلوق کو بھی کافر کہے۔ دیکھیے خود کفر میں چلے گئے اور دوسرے لوگوں کو بھی کافر کہنا شروع کیے۔ وَازْتَرَّهُمْ الْأَمْرَ، معاملہ کو اتنا گمبھیر بنا دیا، معاملے کو اتنا گمبھیر اور اتنا مجبور کر دیے، قالوا بالتعطیل، کہ وہ تعطیل کا کہنا شروع کیے۔ تعطیل بولے تو اللہ ہی نہیں ہے، تعطیل بولے تو اللہ نہیں ہے، کہ کہاں سے پیدا ہوا یہ؟ اللہ سنتا نہیں، اللہ دیکھتا نہیں، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کا قدم نہیں ہے، کہتے جب ساری چیز کا انکار کر دیں گے تو کیا بچے گا؟ اسی وجہ سے تعطیل کے
قول تک چلے گئے کہ اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے، اسی وجہ سے آگے امام برباری رحمۃ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا، وقال بعض العلماء منهم احمد بن حنبل رحمہ اللہ الجہمی کافر، کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا، اور ان علماء میں سے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے، بعض علماء نے کہا کہ جہمیہ فرقہ کے لوگ، جہمی لوگ کافر ہیں، جہمی لوگ کافر ہیں، لیس من اہل القبلہ، وہ اہل قبلہ میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمان میں سے نہیں ہے، گرچہ قبلہ کی طرف نماز پڑھے کیا بھی کرے، وہ مسلمان نہیں ہے، اہل قبلہ نہیں ہے۔ حلال الدم، ان کا خون حلال ہے، یعنی اب اس سے جہاد کیا جا سکتا ہے۔ لا یرثو ولا یورثو، وہ کسی مسلمان کے وارث نہیں بن سکتے، اگر کوئی مسلمان مر گیا تو اگر جہمیہ اس کا بیٹا جہمی ہے تو باپ کے مال کا وارث نہیں ہو سکتا، اور ولا یورث، اگر باپ جہمی ہے تو بیٹے کو اپنے مال کا وارث نہیں بنا سکتا، نہ وہ وارث بن سکتا ہے، نہ خود وارث بن سکتا ہے، نہ وارث بنا سکتا ہے، کافر ہے وہ۔ لأنہ قال، کیوں ایسا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا لا جمعۃ ولا جماعت، جمعہ کوئی چیز نہیں، جمعہ وغیرہ کا بھی انکار کر دیا، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی کوئی چیز نہیں۔ اسی وجہ سے بار بار ہم لوگ کیوں کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ صحابہ کرام کا یہ تصور بھی نہیں تھا کہ بغیر جماعت کے کوئی نماز پڑھے، تصور بھی نہیں تھا، بلکہ مسلم کی حدیث میں تو ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو دو آدمی کے بیچ میں لٹک کر کے آ جاتے، دو آدمی کے بیچ میں لٹک کر کے آ جاتے اور جماعت کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ آج کل تھوڑا سا معاملہ ہوا تو آدمی گھر میں نماز پڑھنا شروع کیا اور سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ حفاظت کے ساتھ ہوں، وہ لوگ یہ کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، صحیح عقیدہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا، اور ایسے یا جہاں ایسے مجبور ہے، جن لوگوں کا عقیدہ غلط ہے وہاں سے چلا آئے جہاں صحیح عقیدہ والے لوگ ہیں، وہاں کر کے نماز پڑھے، اس گاؤں کو چھوڑ دے، اتنا اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے مسئلہ ہے۔ تو جہمیہ نے کیا کہا؟ لا جمعۃ ولا جماعہ، نہ جمعہ ہے نہ جماعت ہے، ولا عیدین، اور عیدین کی نماز بھی نہیں ہے، عیدین کی نماز بھی نہیں، ولا صدقہ، صدقہ کوئی چیز نہیں۔ وقالو، اور ان لوگوں نے کہا من لم یقل قرآن مخلوق، جو آدمی قرآن کو مخلوق نہیں کہتا ہے فہو کافر، وہ کافر ہے، یعنی ہم سب ان کے نظر میں کافر ہیں۔ جو بھی آدمی قرآن کو مخلوق نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ واستحلوا السیف علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان لوگوں نے تلوار اٹھانے کو حلال سمجھا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جا سکتا ہے۔ وخالفوا من کان قبلہم، اور ان سے پہلے کے لوگ یعنی صحابہ تابعین، ان کے پہلے کے لوگوں کے خلاف کیا۔ دیکھیے گمراہی اسی طرح پھیلتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف طریقہ اپنائیں گے تو گمراہی پھیلیں گے۔ وَامْتَحَنُوا النَّاسَ بِشَيْءٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ لوگوں کو ایسی چیزوں میں امتحان میں ڈال دیے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں تھا۔ وَلَا أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، اور کسی بھی صحابی نے نہیں کہا تھا۔ ان لوگوں نے ایسے چیزوں میں لوگوں کو امتحان میں ڈال دیا کہ یہ کہو یہ کہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز کہا ہی نہیں تھا اور صحابہ نے کہا ہی نہیں تھا۔ وَأَرَادُوا تَعْطِيلَ الْمَسَاجِدَ وَالْجَوَامِعِ، اور ان لوگوں نے مسجدوں کو اور جامعات کو، جامع مسجدوں کو بھی تعطیل کر دیا کہ مسجد وغیرہ کچھ بھی چیز نہیں ہے، مسجد وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَأَوْهَنُوا الْإِسْلَامَ، اسلام کو کمزور کر دیا۔ وَأَبْطَلُوا الْجِهَادَ، اور جہاد کو بیکار کر دیا۔ وَعَمِلُوا فِي الْفُرْقَةِ، اور فرقہ پھیلانے میں ان لوگوں نے کام کیا۔ وَخَالَفُوا الْآثَارَ، حدیثوں کے خلاف کیے۔ وَتَكَلَّمُوا بِالْمَنْسُوخِ، اور جو آیتیں منسوخ ہو گئی ان آیتوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیا۔ جو آیتیں منسوخ ہو گئی، جو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا جن آیتوں کو، ان آیتوں سے کلام کرنا شروع کیا۔ وَاحْتَجُّوا بِالْمُتَشَابِهِ، اور متشابہ آیت جن کا معنی کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، ان آیتوں سے دلیل پکڑنا شروع کیا۔ وَشَكَّكُوا النَّاسَ فِي آرَائِهِمْ وَأَدْيَانِهِمْ، لوگوں کو ان کی رائے میں، ان کے دین میں شک شبہات میں ڈال دیے۔ وَاخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ، رب کے بارے میں جھگڑا شروع کیا، رب کے بارے میں جھگڑا شروع کیا، اور کہنے لگے لَيْسَ عَذَابُ قَبْرٍ، عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے۔ آج بہت سارے جماعت اسلامی بھی یہی کہتے ہیں کہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں، بھائی عذاب قبر
کوئی چیز نہیں، یا تو تعویل کرنا شروع کیا عذاب قبر کا۔ آج کل بہت سارے ایسے گمراہ فرقے ہیں جو عذاب قبر نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ عذاب قبر کوئی چیز نہیں، اس کی تعویل کر دیتے ہیں، جیسا اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا، صحابہ کرام نے بتلایا، اس طریقے سے نہیں باندھتے۔ تو ان لوگوں نے، جہمیہ نے کہا لیس عذاب قبر، عذاب قبر نہیں ہے، ولا حوض، حوض نہیں ہوگا، حوض جو حوض کوثر وغیرہ کی بات آتی ہے، کہتے ہیں وہ کوئی چیز نہیں، ولا شفاعت، شفاعت کوئی چیز نہیں، والجنت والنار لم تخلقا، جنت اور جہنم پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، انکروا کثیرا مما قال رسول اللہ، بہت سارے سے چیزوں کو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان چیزوں کو انکار کر دیا، ان چیزوں کو انکار کر دیا۔ فاستحل من استحل تکفیرہم ودماءہم من هذا الوجہ، اسی وجہ سے ان کے خون کو حلال کیا گیا، اور اس طریقے سے ان لوگوں نے مسلمانوں کو خون کو حلال کر دیا۔ تو جو اہل سنت والجماعت تھے، اسی وجہ سے ان لوگوں کو کافر کہا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو رد کیا اور تمام کتابوں کو رد کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کر دیا، اور کچھ باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ تو دیکھیے یہ جہمیہ کا عقیدہ تھا جو ہم لوگوں نے سنا، وہ لوگ شروع کہاں سے ہوئے؟ اللہ کے بارے میں غور فکر کرنا شروع کیے، اور کیوں اور کیسے چیز کو داخل کیے۔ اللہ کے بارے میں یاد رکھیے، غور فکر کرنا۔ آپ سوچیں گے یہ تو صحیح کر رہے تھے وہ لوگ، نہیں بھائی، صحیح نہیں کر رہے تھے۔ صحیح یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بارے میں جتنا کہا اس کو صرف ماننا بس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کہا اتنا ماننا، تسلیم کرنا۔ کیوں ہوا، کیسے ہوا، وجہ کیا ہے، یہ سب کے چکر میں جو پڑا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے کہ مخلوق کو جیسے یہ کرتے ہیں نا، تحقیق کرتے ہیں، یہ کیسے ہوا وہ کیسے ہوا، یہ مخلوق کے بارے میں۔ اللہ کے بارے میں تحقیق نہیں ہوتی، اللہ کے بارے میں تحقیق نہیں ہوتی، اللہ کے بارے میں تسلیم ہوتی ہے۔ تسلیم کہ اللہ نے جو کچھ بھی قرآن میں کہا، حدیث میں کہا، ہم ان کو مانتے ہیں۔ اس کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کر دیں گے، پاگل ہو جائیں گے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں بیان کیا، ان کو تسلیم کرنا ہے۔ کیوں، کیسے، کس وجہ سے نہیں۔ اور اس میں دوسری بات کیا ہے، حدیث کو چھوڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اور قیاس شروع کریں گے اللہ کی ذات کے بارے میں۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے وہ لوگ ملا کر کے سمجھنا شروع کیے، مخلوق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا شروع کیے کہ مخلوق ایسے کھاتی ہے، پیتی ہے، ایسے کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اگر وجود مانیں گے، اللہ کا ہاتھ مانیں گے تو مخلوق کی طرح ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ کیا کیے، کفر میں چلے گئے، صاف طور پر کافر ہو گئے، اور جو ان کی بات کو نہیں ماننے لگے اس کو بھی کافر کہنا شروع کیے۔ تو اتنا جھمیلا میں پھنسے۔ اس کی مین جڑ یہی ہے، کتاب و سنت چھوڑیں گے، صحابہ کرام کا طریقہ چھوڑیں گے، رائے قیاس کے پیچھے میں پڑیں گے، کیوں کیسے میں پڑے جائیں گے، تو یہ سب مشکلات آئیں گے۔ اسی وجہ سے دیکھیے کتاب و سنت اللہ کے فضل و کرم سے بالکل محفوظ ہے، کتاب و سنت محفوظ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ کتابوں میں محفوظ ہے، اور صحیح علماء موجود ہیں۔ تو یہ چیز پکڑ لینا چاہیے۔ یہاں سے ہٹیں گے تو کہاں چلے جائیں گے آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ آپ سمجھیں گے کہ میں صحیح دین پر ہوں، لیکن کفر، شرک، بدعت، خرافات اور خارجیت میں پڑ جائیں گے، اور اپنے آپ کو اہل حق شمار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے چیزوں سے بچنے کی توفیق دے، اور صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، جو منہج تھا، جو راستہ تھا، اس کو سیکھنے، سمجھنے، قبول کرنے، اور اسی پر چلتے ہوئے زندگی پار کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں ہر قسم کے گمراہی سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔